بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خدائی کے دعوے دار تھے اور خدا بنے بیٹھے تھے، حالات ان کے یہ ہیں کہ جس جماعت کو توڑ بیٹھے ہیں وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے، اور جس کو گنگا نہلا کے لائے ہیں اس کے پاس اپنے تمام لوگوں کو ٹکٹ دینے کے لیے بھی امیدوار موجود نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی طرف توجہ صدیق جان نے دلوائی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جہاں پہ نون لیگ نے قومی اسمبلی کی 266 میں سے صرف 208 سیٹوں پہ امیدوار کھڑے کیے ہیں، وہیں تحریک انصاف نے 266 میں سے 266 پہ امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور 206 کے امیدوار کھڑے کر کے بھی نون لیگ 2/3 اکثریت کی بات کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایبسلوٹ کلین سویپ، تب جا کے 2/3 اکثریت بنتی ہے۔ اگر نون لیگ 180 کے قریب سیٹیں جیتتی ہے تو 2/3 اکثریت بنتی ہے 266 کی۔ جیسے تحریک انصاف کے لوگ آزاد کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ ایک بھی نہیں جیتے گا، یہ ان کو خواب آ رہے ہیں۔ جیسے پیپلز پارٹی بھی 30-40 سیٹیں نہیں جیتے گی سندھ میں یا کہیں اور، یہ ان کو لگتا ہے کہ جیتیں گے۔ اس بار بھی میں بتا رہا ہوں کہ بہت بڑے بڑے اپسیٹ ہونے جا رہے ہیں سندھ میں بھی، اندرون سندھ میں بھی اپسیٹ ہوں گے۔ تمام صوبائی اسمبلیوں میں ملا کے نون لیگ نے 593 سیٹوں میں سے 463 پہ امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ ان کے پاس امیدوار ہی نہیں پورے ہوئے۔ کھوتے کو اکیلا بھاگنے کا پورا آپشن دینے کے باوجود بھی ان کے پاس امیدوار ہی مکمل نہیں ہے۔ سوچیں گراؤنڈ پہ کتنی بری حالت ہوگی۔ امیجن کریں کہ کسی اور جماعت کو جس کی گراؤنڈ میں کوئی روٹس ہوتی، یہ موقع ملتا کہ اس کے مین مد مقابل کو میدان سے ہی نکال دیا گیا ہے، جماعت تک اس کی ڈسمنٹل کر دی گئی ہے، سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے، کہ کم از کم وہ امیدوار تو ہر حلقے میں کھڑا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہیں پہ تحریک انصاف نے تمام صوبوں میں 100% سیٹوں پہ لوگ کھڑے کیے ہیں۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس بار تحریک انصاف نے 200 سے زیادہ سیٹیں جیتنی تھیں اگر تحریک انصاف بلے کے نشان پہ لڑتی۔ 266 میں سے 200 سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت جانی تھی، ایبسلوٹ میجورٹی ہونی تھی 2/3 ایبسلوٹ۔ لیکن پھر منصوبہ سازوں کو لگا کہ اگر یہ ہو گیا تو آگے آنے ہیں سینٹ کے الیکشن مارچ میں، تو وہاں بھی ایبسلوٹ میجورٹی ہو جائے گی پی ٹی آئی کی، تو پھر تو وہ آئین میں تبدیلیاں کریں گے، قانون سازیاں کریں گے، اور ہمارا طاقت کے اوپر سے کنٹرول ختم کر دے گی، عدلیہ میں تبدیلیاں آ جائیں گی، اور تمام طاقت کا جو منبع ہے وہ عوام ہو جائے گی۔ اور اسی کو روکنے کے لیے عمران خان پہ 200 کیسز بنائے گئے۔ اسی کو روکنے کے لیے پارٹی کو توڑا گیا، انتخابی نشان لیا گیا۔ لیکن اب عمران خان کا جیل سے بیان بھی سن لیں۔ آج کے دن بھی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جیل سے بیٹھ کے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، کرپشن لوٹ مار کرنے والوں کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، اور اس سے عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے۔ جو شخص جیل میں ہے اور اسے پتا ہے کہ تمام عدالتیں مینج ہو چکی ہیں، کوئی ایک بھی عدالت ایسی نہیں رہ گئی اوورال جو مینج نہ کر لی گئی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک صرف تب آگے بڑھے گا جب پوری قوم، اور قوم میں سب لوگ آتے ہیں، پھر ان کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے یا کسی بھی ادارے سے ہو، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر نہیں چلتے وہ تباہ ہو جاتی ہیں قومیں۔ عمران خان کیونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ بار بار قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے اور اس پر عمل کریں گے تو ہی فلاح ملے گی، ورنہ پاکستان تباہی کے راستے پہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ جو ایران نے پاکستان کے اوپر میزائل اور ڈرون حملہ کیا ہے، اس کے جواب میں پاکستان نے ایران سے سفارتی تعلقات ایک لحاظ سے ختم کر دی ہیں۔ ان کا سفیر آج کل ایران گیا ہوا ہے، اسے پیغام دے دیا گیا ہے کہ آپ واپس نہ آئیں، اور پاکستان کا سفیر جو ایران میں ہے اسے واپس بلا لیا گیا ہے۔ یہ سفارتی تعلقات ختم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا ری ایکشن آیا ہے، وہ بھی تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے بعد، 36 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ ری ایکشن آیا ہے۔ لیکن ذلت ایسی ہے، حملے کو بھی پی ٹی آئی کو رگڑنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ سوشل میڈیا ٹیموں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، جو نواز شریف اور سہولت کاروں کی سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں، کہ آپ پی ٹی آئی کے ناموں سے عمران خان کی تصاویر لگا کے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بناؤ، ان سے پاکستان کے خلاف اور ایران کی سپورٹ میں ٹویٹس کرو، پھر اس کے بعد ہم جے آئی ٹی کو یہ ساری ٹویٹس دیں گے اور اوورال اس جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن میں اضافہ کریں گے۔
یعنی پوری دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہرا دیا ہے. ایران نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس کا ذمہ دار بھی ان ادر ورڈ عمران خان کو ٹھہرانے جا رہے ہیں. کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کی ایف آئی آر بھی عمران خان پہ کر دیں. اس ٹائم ایسا غلاظت کا ماحول ہے پاکستان میں. پوری قوم صرف یہ چاہ رہی ہے کہ جس طرح اپنے لوگوں کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے مارا جاتا ہے, ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے, ویسے ہی یہ میزائل حملے کرنے والوں کو بھی ننگا کرو, ویسے ہی ان سے بھی پریس کانفرنس کرواؤ, معافیاں منگواؤ. یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. ظاہر ہے عوام جس کو پیسے دے رہی ہے, اب میں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے, میں اسے پیسے دے رہا ہوں, میرے گھر میں کوئی آ کے مجھ پہ حملہ کر دیتا ہے اور میں چوکیدار کو کچھ سنا دیتا ہوں کہ تمہارے باہر کھڑے ہونے کا کیا فائدہ, میں تمہیں منہ مانگے پیسے دیتا ہوں, مراد دیتا ہوں, میں نے تمہیں گاڑی لے کے دی ہوئی ہے, تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, تمہیں پلاٹ دیے ہوئے ہیں, میں اپنے چوکیدار کو بہت اچھے طریقے سے رکھتا ہوں کہ وہ چوکیدار میرا تحفظ بھی نہیں کرتا, اور جب میں اسے گلا کرتا ہوں تو وہ مجھے الٹا بندوق اٹھا کے گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے, یا بندوق کے طور پہ مجھے ننگا کر کے الٹا لٹکا دیتا ہے. یہاں پہ عوام جو پیسہ دیتی ہے اپنے چوکیدار کو, وہ صرف سمپل ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ پچھلے سال بھارت سے میزائل آیا, ہم نے کوئی جواب نہیں دیا, اور وہ ایٹمی میزائل تھا, واٹ اف اس میں وار ہیڈ لگا ہوتا, پھر پاکستان کا تو ایک پورا شہر تباہ ہو جانا تھا, اور ریڈیشن کہاں کہاں تک جانی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور ابھی ایران سے بیلسٹک میزائل آ رہے ہیں اور ہمارا کوئی دفاعی سسٹم نہیں ہے, بلکہ پاکستانی عوام کو انٹرنیشنل میڈیا سے پتا چلا ہے. ایسی کیا بات تھی جو چھپانی ضروری تھی بھائی؟ آپ فوراً, جیسے عمران خان کی حکومت میں بھارت نے حملہ کیا, رات کو ہی میڈیا نے, پاکستانی میڈیا نے خود بتایا, فوراً ارشد شریف وہاں پہنچ گئے, جا کے انہوں نے بتایا کہ کہاں پہ ادھر دھماکہ ہوا ہے, یہاں پہ درخت تھے وہ تباہ ہوئے ہیں. رات کو میٹنگ ہوئی اور فوراً صبح جواب دینے کا فیصلہ ہوا. لیکن ایران کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے خاموشی تھی. پھر انٹرنیشنل میڈیا نے جب خبریں چلائیں تو ہمارا فوراً آفس جاگا, لیکن جو جاگا بھی تو کیسا جاگا کہ اس سے بہتر تھا نہ جاگتا. ذرا یہ پریس ریلیز پڑھیں جو آج کی آئی ہے. اس پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہے انپرووکڈ وائلیشن کو جو اس کی ایئر سپیس کی ایران نے کی ہے. لیکن اس سے نیچے وہ لکھتا ہے سب سے آخر میں, جو میرے لیے سب سے تکلیف دہ لائن ہے, کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کو کامن تھریٹ سمجھا, یعنی مشترکہ خطرہ سمجھا ہے, اور تمام کنٹریز جو اس ریجن میں ہیں ان کو چاہیے کہ کوارڈینیٹڈ ایکشن کریں, یعنی مل جل کے ایکشن کریں. یعنی پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں تھیں جن کو ایران نے ٹارگٹ کیا. یہ پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے بنیادی طور پہ, یہ جو پریس ریلیز بتاتی ہیں. اور ایران تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ تو اسرائیلیوں کے پے رول پہ ہیں دہشت گرد. تو اسرائیلی کیسے اپنا پیسہ پاکستان میں پہنچا کے دہشت گردوں کو اپنے پے رول پہ رکھ رہے ہیں؟ پہلے ہم بھارت کو الزام دیتے تھے, اب افغانستان میں بھارت کی تو اس طرح سے رسائی نہیں ہے. ہم پہلے غنی حکومت کو کہتے تھے کہ وہ بھارت کو یہاں پہ سفارت خانے کھولنے دے رہا ہے, اور دس اینڈ دیٹ سارے ایکسکیوز تھے. اب کیا ایکسکیوز ہے؟ ہم نے طالبان سے اپنے تعلقات خراب کر لیے, ایران ہم پہ حملے کر رہا ہے, بھارت ویسے ہی آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا, وہ تو اب چین کے ساتھ سینگ لڑا رہا ہے, وہ آپ کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتا, وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اب آپ کو کوئی تھریٹ سمجھے. تو کہاں پہنچا دیا پاکستان کو, اور کہاں پہنچانا ہے؟ لیکن جی پاکستان میں جے آئی ٹی بنے گی ایک اور. آپ پھر دیکھا جائے گا جی ایران حملے کے بعد کس کس نے بات کی تھی جو ریاست مخالف تھی, یعنی جو یہ کہے کہ ایران کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے وہ ریاست مخالف ہو گیا. جو یہ کہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس ایک سیکرٹ سپیس ہے, کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے اس میں داخل ہونے کی, آپ امریکی ڈرون حملوں کا بھی ساتھ دیں, اور جو اس کے خلاف بات کرے وہ ملک دشمن ہے. ایران حملہ کرے, جو اس کے خلاف بات کرے وہ ملک دشمن ہو گیا. لیکن یہ پاکستان میں چل رہا ہے, اور اس پہ پلان کر کے, اس کو اپرچونٹی کے طور پہ استعمال کر کے دوبارہ تحریک انصاف پہ فردر کریک ڈاؤن کی تیاریاں ہیں. سوشل میڈیا کے جتنے ان کے پیڑ لوگ ہیں, وہ ایک کو کچھ تحریک انصاف کے دوست تھت پت کہتے ہیں, وہ اپنے سوشل میڈیا سیل میں فیک اکاؤنٹوں کے ذریعے تحریک انصاف کے خلاف پورا ایک پلانٹڈ کیمپین کا منصوبہ بنا چکے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ پاکستان پہ حملہ ہو گیا, یہ جنگ ہے, اس میں بھی آپ ملک کے اندر ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت اور 90% عوام سے جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو کوئی سمجھا دے کہ یہ جنگ آپ عمران خان سے نہیں لڑ رہے, پاکستان کی 90% عوام سے جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو ایک بار ریفرینڈم کروا کے دیکھ لیں. اس ریفرینڈم کا کوئی قانونی اثر تو نہیں ہوگا, لیکن پتہ چل جائے گا آپ کو کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اگر 80 سے 90% ووٹ عمران خان کے حق میں نہ پڑے تو جو چور کی سزا وہ مجھے آپ دے دیجئے گا.
حقیقت کی دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں کہ اس کو دبا دیں گے، اس کو توڑ لیں گے، پھر نواز شریف آ جائے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، پیسہ آ جائے گا، بلے بلے ہو جائے گی. پیپل ڈونٹ کیئر اباؤٹ منی اور اکانومی اینی مور. لوگوں کو پتہ ہے مہنگائی ہے، یہ جلدی نیچے آنے والی نہیں ہے. لوگوں کو عزت چاہیے، جب وہ عدالت جائیں عزت ملے، جب وہ تھانے جائیں عزت ملے. پولیس کی جرت نہ ہو کسی کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کی. عوام کہہ سکے کھڑے ہو کے کہ وارنٹ دکھاؤ، وارنٹ نہیں ہے تو واپس جاؤ. لوگ یہ ماحول چاہتے ہیں، اور یہ ہے نیا پاکستان اور یہ حقیقی آزادی. آپ اس نعرے سے عوام کو پرے نہیں کر سکتے. یعنی کس طرح پاکستان کو بنانا ریپبلک بنایا گیا ہے، یہ ذرا سنیں لطیف کھوسا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. 5 دن سے 1 ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی، باقاعدہ ان کو 7 سیٹیں دینا ہم نے کی، اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلیمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابع وہ کام کریں گے. اور یہ جب وہ شیخوپورہ میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے، سارے سائن کر کے جاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا، اور پھر کس ڈٹھائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھ کے اس کو سنایا گیا. یہ ایک زبردست فیصلہ تھا کہ کسی اور جماعت کا، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کوئی قابل اعتماد ہوتا یا جن سے یہ معاہدہ کیا گیا تھا وہ ملک سے چلے جاتے، یا ان کی فیملی کو وزٹ ویزے پر ہی ملک سے باہر پہلے بھیج دیا جاتا، تو میرے خیال میں زیادہ بہتر تھا. لیکن یہ آئیڈیا بہت زبردست تھا کہ ایک اور جماعت ہے جو آپ کو ٹکٹ دے دے گی، اس کے انڈر آپ لڑیں گے، ایک پارلیمانی پارٹی بن جائے گی اور حکومت آپ آرام سے بنا سکیں گے. اور یہ بڑا زبردست مشورہ تھا، ایک ہی نشان ہوتا بلے باز کا، سب کو پورے ملک میں پتا ہوتا. زبردست تھا. لیکن کیا کیا گیا؟ اس کے پورے خاندان کو اٹھا لیا گیا، اختر ڈار کے پورے خاندان کو اٹھا لیا گیا، اور اختر ڈار کو مار مار کے اسے پریس کانفرنس کروا دی گئی. تو کیا ملک ایسے چل سکتے ہیں؟ یہ تو بچوں والی حرکتیں ہیں، بالکل بچوں والی، سو چائلڈش. میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ کس قسم کے لوگ اس ملک کے فیصلہ ساز بنے بیٹھے ہیں. اتنی بچگانہ حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں شاید کبھی نہیں ہوئی جو اب ہو رہی ہیں، اور یہ مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، بڑی فائن لائن ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی اب تو بڑے گھر والے عمران خان کو نہیں آنے دیں گے کیونکہ 9 مئی ہو گیا تھا، وہ تو نہیں آنے دیں گے، پکا فیصلہ ہے، ریڈ لائن لگا دی انہوں نے، ویل اینڈ گڈ، وہ بھی بڑے خوش ہوں گے، چھاتی چوڑی کریں گے. اگر آپ آگے سے یہ کہہ دیں کہ 9 مئی کو جو بھی ہوا تھا اس کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے، اور کوئی بڑا گھر ہو یا چھوٹا گھر ہو سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے، ان کا کام نہیں ہے سیاست میں دخل اندازی کرنا، آپ ملک دشمن قرار دے دیے جائیں گے. اب مجھے بتائیں، ملک دشمنی یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں گے قانون کو فالو کرو، اپنے حلف کو فالو کرو، آئین کو فالو کرو. لیکن پاکستان کو ایسے چلایا گیا 76 سالوں سے، اور یہی رونا ہے جس کو تبدیل کرنے کے لیے یہ جدوجہد جاری ہے. انتخابی نشان کی فہرست بہت جگہ پہ آتی جا رہی ہیں، مکمل جیسی ہوتا ہے آپ کو اپڈیٹ کروں گا اپنی ویب سائٹ پہ بھی، شارٹس بنا کے بھی، ٹک ٹاک پہ بھی، فیس بک پہ بھی. انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کم از کم نیشنل اسمبلی کے تمام لوگوں کے نشانوں کو جو میرے ویورز ہیں ان تک پہنچاؤں گا، اور آگے پہنچانا پھر آپ کا کام ہوگا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.